ابھی جس مقام پر موجود ہیں اس مقام کو بی بی شہربانو کا مقبرہ اور بی بی شہربانو کی زیارتگاہ کہا جاتا ہے۔ بی بی شہربانو کی خود ہسٹری کیا ہے وہ الگ موضوع ہے، اور یہاں پر یہ مزار کیسے ہے وہ ایک دوسری ہسٹری ہے اور اس کی تاریخ ہے۔ ہم دونوں باتوں کو الگ الگ کر کے بیان کریں گے اور انشاءاللہ اس کی وجہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ بی بی شہربانو کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ گرامی، جن کے بارے میں خود زیارت وارثہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ تمام ہستیاں وہ ہیں جو پاک صلبوں سے ہو کر اور مطہر ارحام سے ہو کر ہم تک ہماری ولادت کا سبب بنتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بی بی بہت پاک، بہت منزہ، بہت با کردار تھیں۔ اور بی بی شہربانو کی خود ہسٹری یہ ہے کہ جب جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی ایرانیوں کے ساتھ، اور ایران اس وقت زرتشتیوں کا مذہب تھا، اور پھر اس کے بعد کچھ افراد کو وہاں سے غلام اور کنیز بنا کر مدینہ لایا گیا، تو اس میں یہ شہزادی بھی موجود تھی۔ اور یہ شہزادی وہ ہے کہ جو خود بادشاہ کی بیٹی تھی، یزگر سوم اس زمانے کا بادشاہ تھا، اور ان کی بیٹی تھی جناب بی بی شہربانو۔ جب یہ مدینہ لائی گئی ہیں اور مسلمانوں کے درمیان آئیں تو انہوں نے بھی اظہار اسلام فرمایا، اور چونکہ یہ شہزادی تھیں اور بادشاہ کی بیٹی تھی، اور یہ طریقہ خود نبی اکرم نے سکھایا ہے کہ جو بڑے مقام و بڑے منصب کے افراد ہوتے ہیں ان کی جب شادیاں کی جائے تو ان کو بھی انہی کے منصب کے اعتبار سے رشتے دیے جائیں۔ تو اس لیے مولا علی علیہ السلام نے اس شہزادی کو قبول کیا اور اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کی ہمسری کے لیے پسند فرمایا۔ اور سرکار سید الشہداء کا نکاح جب بی بی شہربانو سے ہوا تو ان کے توسط سے امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے، اور روایات پھر یہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی امام زین العابدین علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اسی کے کچھ ہی ایام کے بعد بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور بی بی کی انہی مراحل کے اندر وضع حمل اور ان مراحل کے اندر ہی بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور ان کی شہادت ہو گئی اور اس دنیا سے چلے گئی۔ بہت سی روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک داعیہ نے ان کی پرورش کی ہے اور ان کو پروان چڑھایا مولا سید سجاد کو، لیکن ان کی حقیقی جو والدہ تھی ان کی شہادت اور ان کی وفات پہلے ہی ہو چکی تھی۔ پھر یہاں پر یہ جو واقعہ ہے اور یہ کیا داستان ہے کہ یہاں پر بی بی شہربانو کا کیوں مزار بنایا گیا ہے؟ اصل جیسے میں نے واقعہ آپ کی خدمت بیان کیا کہ بی بی شہربانو کی اصل جو مقبرہ ہے وہ خود مدینہ کے اندر موجود ہے، وہاں پر ان کی والدہ مدفون ہے، لیکن یہاں پر جو بی بی شہربانو کی ہسٹری ہے وہ اس طرح سے عوام الناس کے درمیان زیادہ معروف ہو گئی ہے، اور بہت بعد کی کتابوں کے اندر اس کے اندر اشارے ملتے ہیں، لیکن ایکچول جو محققین ہیں اس کو منع کرتے ہیں۔ وہ جو عوام الناس کے درمیان ہسٹوری معروف ہے وہ یہ ہے کہ بی بی شہربانو واقعہ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی کربلا تشریف لائیں، اور جب شام غریبہ بیویوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور اسیر بنایا گیا ہے، تو جس طرح سے بچے بھاگے ہیں اور انہوں نے اپنی جان بچائی ہے، بعض وہیں پر ہی شہید ہو گئے، کچل گئے، کچھ گرفتار کر لیے گئے، تو بی بی شہربانو عوام الناس یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی شہربانو اس وقت اپنی عزت آبرو کی خاطر وہاں سے نکلتی ہیں، اور کربلا سے ہوتے ہوتے یہاں تک کا انہوں نے سفر کیا ہے اور بہت سارے مراحل کو طے کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر پہاڑوں کی طرف پناہ حاصل کی اور پروردگار کو پکارا اور کہا یا ہو اے پروردگار، تو یہ پہاڑ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور بی بی اس کے اندر تشریف لے گئی اور پھر پہاڑ دونوں مل گئے۔ پھر جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ عوام الناس کے درمیان یہ والی باتیں بھی پھر مشہور ہیں، اور اس لیے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، معلومات ہے، لیکن ہم بہت ساری چیزیں اس لیے چھپا رہے ہوتے ہیں کہ جو اتھینٹک بات ہے وہ آپ کی خدمت پیش کی جائے۔ تو عوام الناس کے درمیان پھر یہ والی بات بھی معروف ہے کہ بی بی کی چادر پہاڑ کے ملنے کے بعد باہر رہ گئی، پھر اس سے لوگ تبرک حاصل کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے یہاں پر ان کا مقبرہ بن گیا ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان معروف بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہسٹری جو اس مقبرے کی وہ یہ ہے کہ جو اصل تاریخ ہمیں لگتی ہے اور محققین جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں چاروں طرف جو آب و ہوا نظر آتی ہے، پہاڑ موجود ہیں، دریا موجود ہیں، یہاں کی جو آب و ہوا اتنی خوبصورت ہے کہ جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو زرتشتیوں کے یہاں کچھ اعتقادات تھے، ہو سکتا ہے کہ انہی کی کوئی مقدس خاتون یہاں پر مدفون ہو۔ اب یہ ایک احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہی کی کوئی مقدس خاتون ہو، چونکہ دو بہنیں تھیں، ایک کا نام ہے پارس بانو جو شہر یزد کے اندر مدفون ہے، اسی طرح کے پہاڑی علاقے کے اندر، اسی طرح کی خوبصورت جگہ کے اندر، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک بہن دفن ہے اور یہاں پر ایک دوسری بہن جن کا نام ماہ بانو، شہر بانو یا اسی سے ملتا جلتا کوئی نام تھا جو یہاں پر مدفون ہے۔ اور اس لیے چونکہ مقدس جگہ تھی، لوگ آیا کرتے تھے زیارت کرنے کے لیے، پھر اسلام آ گیا تو اس کے بعد بات جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہوتے اس طرح سے بن گئی کہ جیسے امام سجاد کی جو والدہ ہیں وہ یہاں پر مدفون ہے۔
اور ایک احتمال یہ ہے، ایک احتمال زرتشتیوں کے آپ کی خدمت بیان کر دیا، ایک عوام الناس کے بعد بیان کر دیا، ایک تیسرا احتمال یہ ہے کہ امام سجاد کے بعد جب بہت ساری پاک خواتین تاریخ اسلام میں پیدا ہوئی ہیں تو ان میں سے کوئی ولی خدا، کوئی پاک خاتون یہاں پر مدفون ہوئی ہیں، جن کا نام اتفاق سے وہی نام تھا کہ جو امام زین العابدین کی والدہ کا نام ہے، بی بی شہر بانو، اور وہ یہاں پر مدفون ہوئی، اور چونکہ صاحب کرامت تھی اس لیے یہاں سے حاجتیں بھی لوگوں کی پوری ہوتی تھی، تو ایک زیارت گاہ اس اعتبار سے بن گئی ہے۔ تو ان سارے احتمالات کو ہم نے آپ کی خدمت بیان کر دیا۔ انشاءاللہ ہم اس امید کے ساتھ آئیں زیارت کرنے کے لیے، رجائے مطلوبیت کے ساتھ کہ اگر یہ وہی پاک بی بی ہیں تو انشاءاللہ پروردگار ہمارے ذات کو قبول فرمائے، اگر وہ بی بی نہیں بھی ہیں تب بھی ہم انہی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری اس زیارت کو اور تمام زیارتوں کو پروردگار قبول و مقبول فرمائے۔